دوستو آج کی ویڈیو میں ہم دو بڑے دھماکے خیز موضوعات پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا وہ پچھتاوا جو عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کے دل میں مسلسل چبھتا رہا، اور دوسری طرف مریم نواز کے بھائی کی اسرائیلی آرمی چیف سے خفیہ ملاقات کا انکشاف۔ تو آئیے ناظرین چلتے ہیں مکمل ویڈیو کی جانب۔ یہ والا یوم آزادی حکمرانوں پہ بہت بھاری گزرا، کیونکہ پاکستان کے عوام نے بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب، کشمیر، گلگت بلتستان ہر جگہ بھرپور طریقے سے یہ والا یوم آزادی منایا۔ عمران خان کی کال تھی اور حقیقی آزادی کے لیے پاکستان کے عوام گھروں سے باہر نکلے، اور پورا ملک جو ہے وہ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ عوام کی جو ضد ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہم نے کچھ سنا بھی، کچھ جو لوگ جس طریقے سے پاکستان کے عوام جس طریقے سے اظہار رائے کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ناجائز رجیم کو ہم نے تسلیم نہیں کرنا، یہ جتنا مرضی ہم پہ ظلم کر لیں، 1 سال 2 سال 3 سال کب تک یہ ظلم کریں گے، لیکن جب بھی ہمیں موقع ملے گا ووٹ ڈالنے کا، ووٹ عمران خان کا ہوگا۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1 نہیں 2 نہیں 3 سروے ہو چکے ہیں پچھلے 2 مہینوں میں، اور اس میں عمران خان کی مقبولیت، پی ٹی آئی کی مقبولیت کا کوئی میچ ہی نہیں ہے، اور مسلم لیگ نواز کی ٹوٹل مقبولیت جو ہے وہ 5 سے 7% سے اوپر نہیں جا رہی، نہ لاہور سے، نہ پنجاب سے، اور پورے ملک سے مجموعی طور پر بھی ان کا ووٹ بینک بڑے برے طریقے سے ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک اور جو سامنے آیا ہے، اعداد و شمار آئے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف نے جس طریقے سے منایا، یہ یوم آزادی منایا، اس کے اگر آپ ویڈیوز دیکھیں اور اس پہ سوشل میڈیا پہ جو اس کا فیڈ بیک ہے، اس کی ویورشپ ہے، وہ 80%، 85%، 90% کمپیئر کریں اگر نون لیگ یا سرکاری تقریبات سے، تو سرکاری تقریبات کے جو ویورشپ ہے وہ 5-7% سے زیادہ کی نہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اپنا شیئر کرتے ہیں ویڈیو، تو اس کی جو ویورشپ ہے وہ 85% تک جاتی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ، اور سوشل میڈیا کا مطلب ہے پاکستان کے عوام کہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا سننا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری جانب اگلی خبر جو ہے وہ بڑی مزے کی ہے، وہ ہے مسلم لیگ نواز نے جلسے کے لیے کل ایک جلسہ رکھا، اور اس میں بھرپور طریقے سے انہوں نے کہا کہ جناب ہم کر رہے ہیں جو وہ بریانی شریانی کھلاتے ہیں، لیکن جب جلسہ ختم ہوا تو ڈیجیٹل میڈیا کے لوگ پہنچے، یوٹیوب پہ کام کرنے والے لوگ پہنچے، یوٹیوبرز، اور انہوں نے شرکا سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آپ آئے کہاں پہ۔ انہوں نے کہا جی کہ ہمیں نہیں پتہ، ہمیں تو لایا گیا ہے۔ کسی نے کہا 1000 روپے دے کے، کسی نے کہا 2000 روپے دے کے لایا گیا ہے، اور کچھ نے کہا ہم تو صرف بریانی کھانے آئے ہیں، ہم سپاہی اور ٹائیگر عمران خان کے ہیں، ووٹر ہم عمران خان کے ہیں، ان کا تو صرف ہم جائزہ لینے آئے تھے، یہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ یہ ہے شعور کا لیول۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم، اور انہوں نے یہ بتایا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سرکاری ملازم بھی ہیں جو ان کو بلایا گیا تھا زبردستی اور اس جلسے کے لیے۔ تو یہ تو ہے پاکستان کے عوام کی دلچسپی اور ان کے ساتھ جڑا رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ کل عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کا دن تھا، لیکن عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں کروائی گئیں، اور یوم آزادی پہ، یوم پاکستان پہ، عید پہ، تہوار جو آتے ہیں اس میں جیل حکام ویسے ہی نرمی کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی قیدی کے آ گئے ہیں عزیز و قارب تو ان کو ملوا دیا جاتا ہے۔ لیکن کل ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے ملاقاتیوں کا نام بھی دیا ہوا تھا، اور ان میں ہمارے صحافی بھائی شاکر روان صاحب بھی تھے۔ تو شاکر روان صاحب نے جو آنکھوں دیکھا حال اور جو ان کے ساتھ آپ بیتی بیان کی، جیل کی طرف جانے والے سارے راستے بند کیے ہوئے تھے، وہ پتلی گلیوں سے ہوتے ہوئے، محلوں سے گزرتے ہوئے وہ ڈیالہ جیل تک پہنچے، اور وہاں پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ یہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو تنگ کیا جائے اور ان پہ تشدد، مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، لیکن وہ ٹوٹ نہیں رہے۔ ایک اور خبر عمران خان کے بارے میں آئی ہے، مالک صاحب نے دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے سے پہلے ایک انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹ تھی، اور انٹیلیجنس اداروں نے یہ رپورٹ دی تھی کہ عمران خان کو اگر تنگ اور تاریک جگہوں پہ رکھا گیا قید کے دوران تو وہ بہت جلد سرنڈر کر جائیں گے اور معاملات طے کر لیں گے۔ اس لیے انہیں شروع میں بہت ہی تنگی کی جگہ پہ اٹک لے جا کر ان کو رکھا گیا، اٹک جیل میں، تو وہاں پہ ان کے ساتھ برا ترین سلوک کیا گیا، لیکن ہوا یہ کہ اس کا نتیجہ اس کے اپوزٹ ہوا۔ عمران خان پہ جتنی بھی جیل میں یہ سختیاں کرتے ہیں، عمران خان اتنے ہی زیادہ ایگریسولی آتے ہیں اور اپنا موقف بیان کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، نہ ملاقاتیں کرنے دی جا رہی ہیں، اور دوسرا ان کے بارے میں جتنے اندازے لگائے تھے وہ ہو گئے ہیں غلط۔ ان کا خیال یہی تھا کہ جس طریقے سے ماضی میں ہم حکمرانوں کو پکڑتے رہے ہیں تو عمران خان بھی ان میں سے ایک ہے، ممی ڈیڈی گروپ ہے، اور
वो जल्द काबू आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, क्योंकि 14 अगस्त को यौम आज़ादी के मौके पे कायदे आज़म की तस्वीर इन्होंने गायब कर दी, और सरकारी तकरीबात से भी और सरकारी इश्तिहारों से भी, हर तरह के अखबारी इश्तिहारात से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हमें नज़र नहीं आई। और नगमे भी गाए गए तो दूसरों के गाए गए, वो भी उसके लिए भी माइकल जैक्सन का सहारा लिया गया। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो देख ली। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई खबर आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। सबसे पहले बात करते हैं जनरल आसिम मुनीर के पछतावे की। बावसूख ज़राए के मुताबिक मई 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो कुछ मुल्क में हुआ वो न फौज के कंट्रोल में रहा और न हुकूमत के। अवामी रद्द-ए-अमल पर तशद्दुद मुजाहरे और फौजी तनसीबात पर हमले, ये सब कुछ आसिम मुनीर के लिए एक गैर मुतवक्के और परेशान कुन सूरत हाल थी। इस वाक़ये के बाद फौज के अंदर भी ये सवाल उठने लगा कि आया ये फैसला दुरुस्त वक्त पर लिया गया था या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला महज एक सियासी कदम नहीं था, बल्कि इसमें ज़ाती शिकायत, इदारा जाती दबाव और हुकूमती ख्वाहिशात सब शामिल थे। लेकिन बाद में जब अवामी हमदर्दी इमरान खान के साथ बढ़ने लगी और आलमी मीडिया पर पाकिस्तान के साख को शदीद नुकसान पहुंचा, तो यही फैसला आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ी फिक्री गलती के तौर पर सामने आया। कुछ तज्जियाकारों का कहना है कि पछतावा सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि इसने फौज और अवाम के दरमियान मौजूद एतमाद को भी गहरा जख्म पहुंचाया। अब आते हैं दूसरे और शायद इससे भी ज्यादा सनसनीखेज मामले की तरफ। मरियम नवाज की बाई की इसराइली आर्मी चीफ से मुबीना मुलाकात। याद रहे कि पाकिस्तान की आईन और पॉलिसी के मुताबिक इसराइल के साथ किसी किस्म का बराह रास्त ताल्लुक न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि अवामी सतह पर शदीद हिस्सायत का बायस भी बनता है। मुख्तलिफ ज़राए का दावा है कि ये मुलाकात किसी तीसरे मुल्क में हुई, जहां बज़ाहिर ये एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी, लेकिन दरअसल इसमें दिफाई ताउन और खुफिया मुलाकात के तबादले पर बात हुई। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। अवाम ने सवाल उठाया कि एक तरफ तो हुकूमत फ़लस्तीन के हक में बयानात देती है और दूसरी तरफ इक़्तिदार के ऐवानों के करीबी अफराद इसराइल अस्करी क़यादत से मुलाकातें कर रहे हैं। ये मुलाकात अगर वाकई हुई तो इसके पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी पर गहरे असरात हो सकते हैं। इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से माजी में भी कई अफवाहें गर्दिश करती रही है, लेकिन इस बार मामला एक ऐसे वक्त में आया है जब मुल्क पहले ही सियासी, माशी और अवामी एतमाद के बहरान से गुजर रहा है। आखिर में दोनों खबरों को मिलाकर देखिए तो ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों में फैसले और रवाबित अक्सर अवाम की नज़रों से उजल रहते हैं, लेकिन जब ये सामने आते हैं तो न सिर्फ अवामी रद्द-ए-अमल शदीद होता है, बल्कि मुल्क के बैनुल-अक़वामी साख भी दाव पर लग जाती है। जनरल आसिम मुनीर के पछतावे से ये सबक मिलता है कि ताकत के खेल में एक गलत कदम पूरी एस्टेब्लिशमेंट को मुश्किल में डाल सकता है। और मरियम नवाज के ख़ानदान की इसराइली से मुबीना कुर्बत ये सवाल पैदा करती है कि क्या अवाम को सच कभी पूरी तरह बताया जाएगा।